نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سریۃ یوم حنین۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن ایک لشکر کسی طرف روانہ فرمایا۔ فقاتلوا المشرکین، انہوں نے مشرکین سے جا کر جہاد کیا، قتال کیا۔ فافضى بهم القتل الى الذریہ، تو جیسے وہ مشرکین مردوں کو قتل کر رہے تھے ایسے ہی انہوں نے مشرک کے بچوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ فلما جاؤ، جب وہ قافلہ جہاد مکمل کر کے، غزوے کو مکمل کر کے، جنگ مکمل کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس پہنچا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے مکمل کارگزاری سنائی۔ تو انہوں نے اس میں یہ بات ذکر کی کہ ہم نے ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا، ساری صورتحال واضح کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات پوچھی، ما حملکم علی قتل الذریہ، تمہیں مشرک بچوں کے قتل پر کس چیز نے ابھارا، برانگیختہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کانوا اولاد المشرکین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو مشرکین کی ہی اولاد تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوہل خیارکم الا اولاد المشرکین، کیا تم میں اس وقت جو اسلام میں بہترین شخصیات تم میں شمار کی جاتی ہیں تو کیا وہ مشرکین کی اولادیں نہیں ہیں؟ اگر ان افراد کو جو اس وقت اسلام میں بہترین شخصیات شمار کی جاتی ہیں ان سے جہاد کیا جاتا اور تم کو جس وقت تم چھوٹے تھے قتل کر دیا جاتا تو کیا اس وقت تمہیں اسلام کے قبول کرنے کی توفیق حاصل ہوتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بچوں کا کیا قصور تھا؟ بچے تو اپنے ماں اور باپ کے تابع ہوا کرتے ہیں، اس لیے بچوں کو تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ نقطہ ان کو سمجھا دیا کہ کیا تم میں اس وقت جو اچھے لوگ ہیں کیا وہ مشرکی اولادیں نہیں ہیں، جس وقت یہ نقطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما من نسمۃ تولد الا علی الفطرہ، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، حتی یعرب عنہا لسانوہا، حتیٰ کہ جس وقت وہ بچہ پھر بولنے لگتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے اس کو جس راستے پر چلانا چاہتے ہیں وہ چلا دیتے ہیں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر مشرک ہے تو اس کے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو مشرک بنا دیتے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ گویا یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں بچوں کو اس لیے قتل نہیں کرنا چاہیے کہ ہر بچے کے اندر حق تعالی شانہ نے اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی، قصور اس کے والد کا ہوتا ہے یا اس کے والدہ کا ہوتا ہے کہ جس راستے پر اس کو چلانا چاہے چلا دیتے ہیں، بچے کے اندر تو حق تعالی شانہ نے اسلام کی قبولیت کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جس وقت جنگ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قصداً جان بوجھ کے بچوں کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بمباری ہو رہی ہے، اسی طریقے سے دشمن کے ٹھکانوں پر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی دوران اگر کوئی درمیان میں بچہ آ جاتا ہے، کوئی عورت آ جاتی ہے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ قصور اس وقت ہوگا جس وقت جان بوجھ کر کسی عورت کو نشانہ بنا کر مارا جائے یا کسی بچے کو نشانہ بنا کر مارا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے تھے اور آگے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے آگے آگے جا رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جس وقت وہاں پہنچا جہاں ایک عورت کی لاش موجود تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔
حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسی عورت معلوم نہیں ہوتی جو جنگجو ہو۔ تو اس موقع پہ جبکہ آگے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جا رہا تھا، تو اس گمان پر کہ ہو سکتا ہے یہ اگلے لشکر نے اس عورت کو مارا ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور فرمایا بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کتنا بہترین مذہب ہے جو اس بات کا ہرگز حکم نہیں دیتا کہ وہ عورت جو جنگ کے اندر کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہوتی، وہ بچہ جو کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، تو بچوں کو بھی قتل مت کرو اور عورتوں کو بھی قتل نہ کرو۔ ہاں، جو عورتیں جو ہے براہ راست جو ہے جنگ کے اندر شریک ہوتی ہیں، تدبیر وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں، اسکیم وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں، تو ان عورتوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ وہ عورتیں جو جنگ سے بالکل الگ رہتی ہیں ان کو ہرگز قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔